اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم نافع، علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، گزشتہ درس میں ہماری بات آ کر کے یہاں پہ رکی تھی کہ وہ تین چیزیں جو اگر کسی تبرک کے اندر پائی جائیں تو وہ تبرک مشروع ہوتی ہے. تبرک مشروع اور جائز تبرک ہوتی ہے. یعنی کسی بھی تبرک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ تبرک مشروع ہے کہ تبرک ممنوع ہے، جائز تبرک ہے کہ ناجائز تبرک ہے. یہیں پہ بات ختم ہوئی تھی ہماری اور آپ کی. تو چلیے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. تبرک مشروع کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، ان تین صفات میں سے سب سے پہلی صفت کہ یہ چیز ثابت ہو کہ یہ چیز مبارک ہے. کوئی بھی چیز اس کے لیے پہلے ثبوت چاہیے کہ وہ چیز مبارک ہے، چاہے اس کا تعلق زمانے سے ہو یعنی وقت سے، یا اس کا تعلق مکان سے، کوئی جگہ سے ہو، یا کسی ذات سے ہو، کسی انسان سے ہو. یہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ وہ چیز مبارک ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی انسان آئے اور آ کر کے یہ کہے کہ یہ فلاں شخص یا فلاں چیز، فلاں جگہ، فلاں سامان یہ مبارک ہے، یہ بابرکت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز تمہیں کہاں سے پتہ چلی کہ یہ چیز بابرکت ہے؟ مثال کے طور پہ آ کر کے کوئی کہے کہ ربیع الاول کے شروع کے 10 دن جو ہیں یہ بہت بابرکت ہیں، اس میں نیک عمل کرنا چاہیے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ بات تم کو کس نے بتلائی، کہاں سے تم سنے، یا کیا دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ربیع الاول کے، یعنی ربیع الاول مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع کے 10 دن بابرکت ہیں، اس بات کے اوپر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے. تمہیں کس نے بتلایا؟ اور اگر دلیل ہے تو دو. اگر وہ دلیل نہیں پیش کر سکتا ہے تو چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کو مبارک کہتا ہے تو وہ چیز مبارک نہیں ہوگی. یعنی سب سے پہلی چیز کہ کسی بھی چیز کا مبارک ہونا دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا، اور دلیل نام ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کا. دلیل کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ صحیحہ کو. ہم اپنے گمان سے، ہم اپنے نظریے سے یا اپنے سوچ سے کسی چیز کو بابرکت کہہ دیں تو ہمارا کہنا، آپ کا کہنا کسی بھی چیز کو بابرکت
نہیں کرے گا، ہے نا. لیکن ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو جی 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے اوپر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ ہے. بولیں گے بالکل آپ نے جو کہا ایک دم صحیح ہے، کیونکہ رمضان مبارک مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ مبارک ہے، دلیل موجود ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ لیلۃ القدر مبارک رات ہے، ہم کہیں گے بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ نے قرآن مجید کو لیلہ یعنی مبارک رات کے اندر نازل فرمایا. سمجھ میں آیا؟ لیلۃ المبارکہ کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا تبرک مشروع کے شروط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو ہم تبرک والا سمجھ رہے ہیں یا متبرک سمجھ رہے ہیں، دلیل سے اس کا بابرکت ہونا ثابت کرنا پڑے گا، دلیل سے. اور دلیل نام ہے اللہ کی کتاب. کوئی خواب سے دلیل پیش کرے گا نہیں بھائی، ہم اس کو نہیں مانیں گے. کوئی کہے گا کہ نہیں ہمارے بزرگ نے کہا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. کوئی کہے گا نہیں تجربہ ہے، ہم لوگوں کے خاندان میں تجربہ ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کا تجربہ ہوگا، لیکن شریعت اس تجربے کو نہیں مانتی. شریعت اس تجربے کو نہیں مانتی ہے. یہ پہلی چیز ہوئی. دوسری چیز دلیل، یعنی یہ تو دلیل ہونی چاہیے کہ یہ چیز مبارک ہے. اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے. 2 نمبر کی شرط دیکھیے، دلیل اس بات کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو چیز مبارک ہے اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. یہ بھی دلیل موجود ہونی چاہیے. کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو یہ فلاں چیز ہے بابرکت ہے، ٹھیک ہے، لیکن چیز بابرکت ہے لیکن اس سے برکت حاصل کرنے کے نہیں کہا گیا ہے، لہذا وہ چیز تبرک مشروع نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ مسئلے کو سمجھ رہے ہیں؟ جی پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ ثابت کیجئے کہ یہ چیز بابرکت ہے. چلیے ٹھیک ہے، دلیل سے، قرآن اور حدیث کے دلیل سے آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ چیز بابرکت ہے. اب دوسرا اسٹیپ پہ اس کو لائیے اور یہ کہیے کہ اب یہ ثابت کرو کہ یہ چیز جو بابرکت ہے اس سے برکت ہم طلب کر سکتے ہیں، برکت حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا. لیکن اگر کوئی چیز کے اوپر دلیل دلالت کر رہی ہے کہ یہ چیز بابرکت ہے لیکن اس بات پر دلیل نہیں مل رہی ہے کہ اس کی برکت طلب کی جائے یا اس سے برکت حاصل کی جائے. اس کی مثال دے رہا ہوں. ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں درس میں کہ مسلمان کا وجود بابرکت ہے یا نہیں ہے؟ جی کون سے قسم میں پڑھے ہیں بتائیے؟ برکت کے کون سے قسم میں پڑھے ہیں؟ برکت ذاتی. برکت ذاتی. جزاک اللہ. ذاتی برکتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی ذات بھی بابرکت ہے. آواز میری پھنس رہی ہے کیا؟ نہیں شیخ. کلیئر ہے آواز؟ ٹھیک ہے. جی چلیے. تو ذاتی برکتوں میں کبھی کبھی کوئی ذات بھی بابرکت ہوتی ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پہ مسلمان یہ بابرکت ہے، لیکن کیا یہ اس بات کی اجازت ہے کہ ہم کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ صالح ہے، نمازی ہے اور شریعت کے اوپر پابندی سے عمل کرنے والا ہے، تو اس کے پاس جا کر کے کہیں کہ آپ ذرا کسی پیالے میں اپنا تھوک ڈال کر کے دیجئے، ہم اس سے برکت حاصل کریں گے؟
اپنا پسینہ دی، نہیں ہم اس سے برکت حاصل کریں گے؟ یا اس کو یہ کہیں کہ آپ اپنا وضو کا پانی دیجئے، نہیں ہم اس سے برکت حاصل کریں گے؟ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں شیخ. نہیں نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ مسلمان بابرکت ہے، جیسے یہ لوگ اپنے پیروں کے ساتھ، اپنے فقیروں کے ساتھ کرتے ہیں. پیر اور فقیر کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے، میں کھل کے بات کرتا ہوں، دارالعلوم دیوبند میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بخاری کا درس دیا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں. ایک انار کا درخت تھا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے وہ درس دیتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ، ان کے معتقدین، ان کے مریدین جو پہنچے، تبرک کے لیے وہ انار کے درخت کا پتی تک نوچ کر کے چبا گئے، چھال تک نکال دیا اس درخت کی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چبا گئے، نگل گئے لوگ، اس درخت کو ختم کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیسے، کیوں؟ کہا کہ یہ آدمی اگر عالم دین ہے، متشرع ہے، شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، بابرکت ہے وہ آدمی، لیکن برکت طلب کرنے کی اجازت اس سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے نہیں کہا ہے. ہم اس سے جا کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے وضو کا پانی دیجئے، یا آپ ہمارے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیجئے، ہم نہیں کہہ سکتے. اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو برکت حاصل کرتے تھے، آپ کے وضو کے پانی سے کرتے تھے، آپ کے لعاب مبارک سے کرتے تھے، آپ کے بال سے برکت حاصل کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال بنوایا، سر کا بال اتروایا تو آپ نے صحابہ کرام میں بالوں کو تقسیم کیا. ہاں جی، پھر کیا دلیل ہوگی؟ کیسے دونوں کے درمیان تفریق پیدا کیجئے گا؟ یا اگر کوئی چیز وہاں پہ جائز ہو رہی ہے تو یہاں پہ کیوں ناجائز ہوگی؟ جو چیز صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، اگر آج کوئی آدمی اپنے پیر کے ساتھ کرتا ہے تو ناجائز کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں سوال؟ وہ ان کے لیے خاص تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ان کے لیے خاص تھا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا یا صحابہ کے لیے خاص تھا؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ سوال وسلم یہ کے لیے. ہے، ہم سب سے پہلا سوال ان سے یہی کریں گے کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اس طرح سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم میں کا کون ایسا آدمی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم لوگوں کو کہ یہ لوگ گستاخ ہیں، یہ وہابی گستاخ رسول ہیں. قسم اللہ کی، روئے زمین کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تعظیم اور توقیر اس طریقے کے اوپر جس طریقے پر اللہ نے اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر روئے زمین کے اوپر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل الحدیث ہے، جو صحابہ کے طرز پر اور طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرتی ہے. یہ لوگ ہم کو تانا ضرور دیتے ہیں، لیکن اس وقت کہاں جاتی ہے ان کی دینداری جب یہ اپنے مولویوں کو نبی کے برابر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پیروں کو نبی کے برابر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مرشدوں کو نبی کے برابر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ نہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہونے کی کیا بات کرتے ہو؟ وہاں تک پہنچ کون سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ایک ادنا غلام کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، اس کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، نبی تک پہنچنے کی بات کرتے ہو.
اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قیاس کر رہے ہو تو قیاس کے لیے شرط ہے کہ برابر ہونا. ذرا بتاؤ تم میں کا کون ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کرے گا؟ بولیے بھائی، کون ہے؟ ہے کوئی؟ کوئی نہیں. نہیں. چلا یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اجماع تھا کہ یہ معاملہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک خاص تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک متعدی تھی، دوسرے تک جانے والی تھی. آپ کا وجود سراپا مبارک تھا روئے زمین کے اوپر. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو نبیوں کے بعد اس امت میں بلکہ پوری امت میں سب سے مبارک آدمی اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا نہیں ہے؟ جی یقیناً ہے، اس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبیوں کے بعد تمام انبیاء کی امتوں میں اگر کوئی ایک نمبر پہ کوئی امتی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تھے. تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے؟ کیا آپ کے پسینے کو لے کر جاتے تھے؟ کیا آپ سے کہتے تھے کہ ہمارے فلاں چیز پہ تھوک دیجئے یا ہمارے اوپر تھوک دیجئے؟ یہ کہتے تھے؟ یا لوگ آ کر کے یہ کہتے تھے کہ ہمارے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیجئے، آپ بابرکت ہیں؟ یا اپنے بچے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیجئے تاکہ برکت آپ کی ہمارے بیٹے کے اوپر منتقل ہو جائے؟ بولیے بھائی. نہیں. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ نہیں کیا کرتے تھے تو جب صحابہ سے یہ چیز جائز نہیں تھی نبی کو چھوڑ کر کے، تو جو صحابہ کے بعد آئیں گے بدرجہ اولا ان سے یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی سر. صحابی کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ دی، کہا کہ سنو جی، لو انفقت کہ اتنا اگر جو خرچ کیا ہو یا ایک مٹھی بھر جو اگر اللہ کے راستے میں آواز کٹ گیا تھا شیخ آپ کا. کہا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو اور میرے صحابی میں سے کسی نے اگر ایک مٹھی دانا بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا ہو تو تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام کے مقابلے میں ہمارا اور آپ کا یہ حد ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا، وضاحت کر دی کہ یہ حد ہے تمہارا میرے صحابہ کے درمیان میں، میرے صحابہ کے مقابلے میں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حدیث میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لوگ ایک روایت منسوب کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، اور ہم لوگ بھی جانے انجانے میں یہ بات کہتے ہیں. کہا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایک روایت منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اعتقدت فی حجر، اگر تم کسی پتھر کے اوپر بھی اعتقاد رکھو، عقیدہ رکھو، لنفعک، تو وہ پتھر بھی تم کو فائدہ پہنچا دے گی. ہم لوگوں کے یہاں یہ بات کہتے ہیں جی، ارے آدمی کا عقیدہ ہونا چاہیے، اگر مٹی بھی کھا لے گا تو شفا یابی ہو جائے گی، لیکن اگر عقیدہ نہیں ہے تو بڑا سے بڑا ڈاکٹر سے دکھا لے گا نہیں ٹھیک ہوگا. بولتا ہے نہیں بولتا ہم لوگ کے یہاں؟ جی جی بالکل.
یہ چیز ہے نا جی، معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ایسا؟ ہاں، جی شیخ. اسی چیز کو، یہ چیز ہے ایک منکر روایت جس کو لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت نہیں کہی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر کے، یا یہ کہا کرتے تھے، ایک دوسری روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں پہ موجود ہوں وہاں سے پانی لے کر کے آدمی کو شفایابی حاصل کرنی چاہیے، برکت حاصل کرنی چاہیے. یہ روایت بھی منکر ہے، ثابت نہیں ہے، ہے نا؟ اس طرح کی باتیں، جھوٹی روایتیں، منکر روایتیں گڑھ کر کے یہ لوگ موجودہ زمانے میں تبرک کے اوپر فٹ کرتے ہیں اور ناجائز تبرک کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر اس پہ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہیں گے جبکہ آپ خود بابرکت ہیں؟ آپ یہ کیوں کہیں گے کہ مسلمانوں کے برتن سے پانی لے کر کے آؤ تاکہ اس سے ہم تبرک اور برکت حاصل کر سکیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دوسری شرط کسی بھی تبرک کو مشروع اور جائز ہونے کے لیے یہ ہے کہ دلیل موجود ہو کہ یہ جو چیز ہے اس سے برکت لی جا سکتی ہے، نمبر 2. اور نمبر 3، برکت لیا جانا مشروع اور جائز طریقے کے اوپر ہو. اس طریقے کے اوپر برکت حاصل کیا جائے جس طریقے پر شریعت نے برکت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص آئے آپ کے پاس اور کہے کہ کعبہ مبارک ہے، کہیں گے بالکل مبارک ہے، اور اس میں برکت ہے، برکت حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے. ہم کہیں گے ہاں دلیل موجود ہے، کعبے سے برکت حاصل کیا جا سکتا ہے. تو کہے گا کہ اگر ہم خانہ کعبہ کا تھوڑا سا کپڑا چورا کر لے آئیں کاٹ کر کے تو اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی اور پہلے زمانے میں بھی، تو اپنے ساتھ قینچی لے کر جاتے تھے. اور حج کے وقت میں آپ دیکھیے گا خانہ کعبہ کے پردے کو، اس کے ستار کو موڑ کر کے اوپر کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے. پھر جب حج کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے. جانتے ہیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قینچی لے کر کے، سوئی لے کر کے اپنے ساتھ جاتے ہیں. قینچی سے یا تو پردے کو کاٹ لیتے ہیں خانہ کعبہ کے غلاف کو، یا نہیں تو سوئی سے اس کے دھاگے نوچ لیتے ہیں، دھاگا نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد اس کو اپنے گاؤں اپنے گھر لے جا کر کے اس کا دھندا چلتا ہے. اس پہ پانی ڈال کر کے ہزاروں روپے کا منافع ہوتا ہے. اس سے لوگ اس کا پانی بیچتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے کپڑے کا پانی ہے. لوگ اس کو خریدتے ہیں اور اپنے بیماروں کو، اپنے مریضوں کو لے جا کر کے پلاتے ہیں. اعوذ باللہ. ایسا کرنے والا آدمی غور کیجئے کہ وہ آدمی چوری کر رہا ہے کعبۃ اللہ میں جا کر کے، خانہ کعبہ میں مکۃ المکرمہ میں جا کر کے چوری کر رہا ہے. اور یہ چوری تو ہے. کیا حکومت نے اجازت دی ہے پردہ کاٹنے کا؟ اگر پولیس دیکھ لے تو اریسٹ کر لے اس کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی آدمی تبرک کے نام پر دیکھیے خرابی آج کہاں کہاں اور کس کس طرح سے پایا جاتا ہے. مکے کی مٹی کو، مدینے کی مٹی کو اٹھا کر کے لا کر کے لوگ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں خاک شفا. نام سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ مدینے کی مکے کی مٹی لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ خاک شفا ہے، اس کو یہ کیجیے. اور میں نے دیکھا ہے اپنے اڑیسہ کے لوگوں کو 4 5 6 کفن ایک ایک حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. یہ ہمارے فلاں کا ہے، یہ ہمارے فلاں کا ہے، یہ ہمارے فلاں کا ہے، یہ ہمارے فلاں کا ہے. اور کفن کو زمزم کے پانی میں دھوتا ہے جی. دھونے کے بعد اس کو سکھا کر کے
وہاں مدینے کی آب و ہوا لگا کر کے اس کا تھوڑا دھول لگا کر کے لے کر کے آتا ہے. جو آدمی عمل سے کوڑا ہے، زمزم سے پہنا ہوا، زمزم سے دھویا ہوا کفن پہن کر کے قبر میں چلا جائے گا تو عذاب سے چھٹکارا پا جائے گا. پھر یہ طریقہ کہ کفن کو زمزم سے دھویا جائے اور تبرک حاصل کیا جائے، کیا زمزم کا یہی تبرک ہے؟ نہیں. نہیں. یہ سب باتیں جب آپ سنیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا آج توحید کی کتنی بھوکی ہے. اور اگر کوئی آدمی تھکنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ توحید بیان کرنے میں تھکے، توحید بیان کرنے میں اپنے وقت کو لگائے. مسجد و ممبر محراب سے، مسجد کے محراب اور ممبر سے توحید کے معانی اور اس کے تفصیلات بیان کیے جائیں. صرف یہ نہ کہا جائے کہ صرف اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے توحید، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. کہہ دیا بس ہو گیا. مولوی صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا. تفصیلات بتائیے، ایک ایک چیز کی وضاحت کیجئے کہ کہاں پہ آدمی گمراہ ہوتا ہے اور کس جگہ پر پاؤں پھسلنے کا امکان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن تبرک کعبہ سے کیسے حاصل کیا جائے گا؟ آپ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیجئے، یہ تبرک ہے. وہاں جا کر دعا کیجئے، یہ تبرک ہے. مسجد حرام میں نماز ادا کیجئے، یہ تبرک ہے. کیا تبرک ہے؟ کہ دنیا کے کسی بھی جگہ میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب آپ کو خانہ کعبہ میں مل رہا ہے. اس سے بڑا تبرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ اس کو پردہ چاہیے، اس کو وہاں کا کنکر چاہیے، اس کو وہاں کا کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، کچھ بوٹی چاہیے، کوئی فلاں چاہیے. دنیا بھر کا تماشا، طرفہ تماشا کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے. اسی طریقے سے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو بوسا دے، یہ تبرک ہے. رکن یمانی کو چھوئے، یہ تبرک ہے نا. لیکن اگر کوئی آدمی باقی کعبہ کو ہاتھ لگائے، رکن یمانی حجر اسود کو چھوڑ کر کے کعبہ کے ہر سمت کو چھوئے اور اس سے برکت حاصل کرنے کو، بعض لوگوں کو دیکھیے گا آئے دوڑ کر کے خانہ کعبہ کو چھوا اور چہرے پہ مل لیا، سر پہ لگا لیا، یہ جسم جا کر کے خانہ کعبہ سے لگا دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں تبرک حاصل کرنے کے ممنوع طریقوں میں سے طریقے ہیں. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے اوپر تبرک حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے نا. اس طریقے کے اوپر تبرک حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا. اور یہ ساری چیزیں، یہ تینوں شروط جو ہم آپ کے سامنے بیان کیے، یہ سب کے سب ایک اصل اور ایک قانون کے اوپر متفق ہیں، ایک قانون سے لیے گئے ہیں. وہ قانون کیا ہے؟ کہ خیر اللہ کی جانب سے ہے، بھلائی اللہ کی جانب سے ہے. اور اس بھلائی کو جاننا اور بھلائی تک پہنچنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ممکن ہے. بغیر اس کے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ رب العالمین کے اس بھلائی تک اور اللہ رب العالمین کے اس خیر تک ہم اور آپ پہنچ سکیں. بغیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم خیر حاصل کر لیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ چیز مبارک ہے، کہا کیسے مبارک ہے بھائی؟ تو کہا ہم نے خواب میں دیکھا ہے، ہمارے پیر صاحب نے آ کر کے کہا ہے، ہمارے فلاں صاحب نے آ کر کے کہا ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر کہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے پیر صاحب کے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا ہے کہ یہ چیز مبارک ہے، یہ چیز بابرکت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے بھائیوں، آگاہ ہو جائیے، خبردار ہو جائیے. ان تمام معاملات میں نفسانی خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو، امت کے افراد کو، لوگوں کو بچانے کی کوشش کیجیے. یہ سارے کے سارے معاملات اسی وقت ہمارے اور آپ کے درست ہو سکتے ہیں جب ہم ان کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف لوٹا دیں، وہاں سے طریقہ سیکھیں، وہاں سے باتیں جانیں، کسی کی سنی ہوئی بات، کسی کی کہی ہوئی بات، کسی کی بتائی ہوئی بات، اس کے اوپر عمل کر کے آدمی نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، بلکہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا، اپنے گمان کے مطابق فیصلے کرنے والا، یا کسی کے کہے ہوئے بات کے اوپر بغیر دلیل کے عمل کرنے والا، یہ صرف شرک کے طریقے ہیں، ضلالت و گمراہی کے راستے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ پرہیز کریں۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط باقی رہ گئی، انشاءاللہ 3 شرط ہو گئی نا، ایک اور شرط کا اضافہ کریں گے جس کا تذکرہ اس میں کرنا تھا، لیکن اس کو الگ سے ذکر کریں گے انشاءاللہ کل کے درس میں، اس کا بیان آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 3 ہوا نا، ایک تو یہ ہے کہ دلیل سے برکت ثابت کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، برکت حاصل کی جا سکتی ہے اس چیز سے، یہ دلیل ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3، اس طریقے کے اوپر برکت حاصل کیا جائے گا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور ایک چوتھی چیز کا اضافہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ چلے کوئی سوال ہے کسی کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، آپ کا ایک جو موجودہ پروگرام چلتا ہے جہاں وجے واڑا پہ ایک چینل پہ اصول ثلاثہ کا جو چینل پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، ہاں، اس پر پارٹ 2 میں آپ نے علم کی مطلب علم کی فضیلت کے بارے میں آپ وہاں بیان کیے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، تو یہاں علم دینوی مطلب صرف دینوی علم مخصوص ہے یا پھر دنیاوی علم ہے؟ جیسے دین کہ ایک علم، حدیث ہے، دینی علم ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں علم کے متعلق جو فضیلت آئی ہیں وہ سارے کے سارے دینی علم کے متعلق ہیں۔ جیسے کہ حدیث بھی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس میں بھی صرف دنیاوی علم ہے یا پھر صرف دینی علم، دینی علم۔ تو یہاں بچوں کی تربیت کے دوران مطلب اس فضیلت کو ہم جیسے بچے اسکول جا رہے ہیں یا ٹیوشن جا رہے ہیں تو نصیحت یا تربیت کے ٹائم پہ مطلب یہ ہم نہیں کہہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس کا مدلول اصل جو ہوگا، اس کی حدیث کی دلالت جو ہوگی وہ دینی علم کے اوپر ہوگی۔ اور یہ قاعدہ جان لیجئے کہ قرآن اور حدیث میں علم کی فضیلت کی باتیں جہاں کہیں بھی کی گئی ہیں اس سے مراد دینی علم ہے۔ اور کوئی سوال؟ شیخ ایک سوال ہے کہ خانہ کعبہ غلاف پکڑ کے دعا کرنا ہے، کیا یہ بھی اس میں آئے گا؟ بالکل آئے گا، غلاف پکڑ کے نہیں کرنا ہے دعا۔ اور غلاف پکڑ کر کے سر ٹیک کر کے بھی دعا کرتے لوگ؟ ہاں، سب طریقہ جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اللہ 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 اللہ